بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مجھے ایک میسیج ملا کہ جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے یا نہیں۔ اس میں مجھے ایک میسیج بھیجا گیا کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے اور غالباً 4 سے 6 دلائل دیے گئے تھے۔ میں مصروفیت کی بنا پر ان کے مختصر سے میں نے جواب ریکارڈ کروائے اور ریکارڈ کروانے کے بعد میں نے بھیج دیے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کس صاحب نے مجھے سوال بھیجے تھے اور آگے اس نے کس کے پاس جانا تھا، لیکن چند دن کے بعد مجھے ایک میسیج ملا واٹس ایپ پہ، ایک ویڈیو لنک تھا، تو میں نے اگنور کر دیا کیونکہ بے شمار میسیج آتے رہتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ چند دن کے بعد دوبارہ آیا، میں نے پھر اگنور کر دیا۔ چند دن کے بعد دوبارہ آیا، میں نے پھر اگنور کر دیا۔ جب چوتھی مرتبہ آیا تو میں نے کہا جی کھول کر دیکھیں تو اس میں ہے کیا۔ اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ مسئلہ فاتحہ پر مقلدین کی شبہات اور ان کا مدلل جواب، مفتی عبدالشکور فائق صاحب۔ میں نے جب کھولا تو 5 سے 7 منٹ کی گفتگو سنی تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں نے وہ جو فاتحہ قرات خلف الامام پر وہ جو 4 دلائل فاتحہ کے بارے میں انہوں نے بھیجے تھے، اس کے جو جوابات دیے تھے، تو کوئی مفتی عبدالشکور صاحب ہیں، انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ اب وہ جو ٹائٹل تھا نیچے لکھا تھا مفتی عبدالشکور فائق صاحب، مدرس جامع محمد بن اسماعیل بخاری، بوئی اصل قصور۔ اتنا اندازہ ہو گیا کہ قصور کے جامع محمد بن اسماعیل بخاری مدرسے کے کوئی مدرس ہے مفتی عبدالشکور فائق صاحب، انہوں نے یہ جواب ریکارڈ کروایا ہے۔ لیکن مجھے اس بات سے زیادہ شاک ہوا کہ مفتی صاحب کے نام سے لکھا تو مدرس، لیکن گفتگو ان کی مدرسین والی نہیں تھی، کیونکہ جو مدرس ہوتا ہے، مدرس کی جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ ہر پہلو کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ جو مدرس ہوتا ہے وہ محل نزاع کو بھی سمجھتا ہے، نفس مسئلہ کو بھی سمجھتا ہے، محل استشہاد کو بھی سمجھتا ہے، کلیات اور جزیات کو بھی سمجھتا ہے، اور یعنی وہ جتنے پہلو ہوتے ہیں سب کو سامنے رکھ کر پھر وہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کی جو گفتگو تھی اپنی جماعت کے روایتی انداز کے مطابق تھی، اور وہ جو ان کی جماعت کا روایتی انداز ہے اس کے مطابق گفتگو کی مفتی صاحب نے۔ خیر مجھے اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے، جیسے چاہے وہ گفتگو کریں، لیکن جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مدرس اور مفتی لکھا ہوا تھا تو انہیں کچھ نہ کچھ اس عہدے اور منصب کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس کے مطابق گفتگو کرتے۔ ان کی ساری گفتگو کیا تھی تو میں ان کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو کے شروع میں ہی اپنی ہی ویڈیو کے چند کلپ کاٹ کے وہ لگائے ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو آدمی ہے اس نے بلینڈر بھی مارے ہیں، اپنے بڑوں کی کتابوں سے ناواقف بھی ہے، اپنی بنیادی کتابوں کو نہیں جانتا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ بلینڈر چھوڑا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس پر باب باندھے ہیں مسلم شریف پر۔ تو کہتے ہیں جی امام مسلم نے باب نہیں باندھے بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھے ہیں۔ جی مفتی صاحب میرا ایک مزاج ہے، میں ہٹ درم نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے یا میرے منہ سے امام مسلم نکل گیا ہو، باب واقعتاً امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے باندھے ہیں۔ دوسری بات مفتی صاحب نے یہ کہی، مفتی صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں صرف ناپ تو یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اپنی مدارس کے اندر، اس میں مجہول کا صیغہ تھا لا یقرا، انہوں نے لا یقرا پڑھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے لا یقرا پڑھ دیا ہو، کیونکہ میرے پاس تو وائس میسیج اب نہیں ہے، تو شاید میں نے لا یقرا پڑھ دیا ہو سکتا ہے اس حدیث کے اندر لا یقرا ہو، صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے۔ تیسری بات یہ کی کہ محبت، انہوں نے لفظ محبت کہا ہے، محبت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیتے، اس میں بضم المیم بھی ہے، بفتح المیم بھی ہے، محبت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ چوتھی بات مفتی صاحب نے کی کہ رانمائی، لفظ رانمائی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ہم سے سادی گفتگو کر رہے تھے، اگر اصول و ضوابط کے مطابق آپ چاہتے ہیں گفتگو ہو تو انشاءاللہ العزیز ہم اصول و ضوابط کے مطابق بھی گفتگو کر لیں گے۔ آپ کو تو اس چیز کا بہت زیادہ دعویٰ ہے اور زام ہے، قرآن کی فہم دانی کا بھی اور حدیث کی فہم دانی کا بھی،
جب ان دونوں کی فہمدانی کا آپ کو بہت زیادہ دعویٰ ہے، آپ اگر گفتگو کرنا چاہیں، ناو میں تو یہ فقیر حاضر ہے، صرف میں تو یہ فقیر حاضر ہے، ترکیب کے اندر تو یہ فقیر حاضر ہے، گرامر کے اندر تو یہ فقیر حاضر ہے۔ آپ جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں اور گفتگو بغیر تیاری کی ہوگی تو یہ فقیر انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں اور ہر فن میں گفتگو کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ اما پارے کے اندر ایک آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، آپ نے مجھے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتلانا ہے۔ جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس میں ایک ایک بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ میں کس لفظ کا کیا معنی کر رہا ہوں، پھر ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اس لفظ کا یہ معنی کیا ہے۔ آپ کے جواب کا میں شدت کے ساتھ منتظر رہوں گا۔ اب آپ کی بات کا خلاصہ، سب سے پہلی گفتگو بات انہوں نے یہ کی کہ ان کے بارے میں ہمیں اس نے زن تھا جو ان کے بلینڈر سے وہ زائل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ دوبارہ گفتگو کریں گے تو اس نے زن جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب پہلے میں اپنے نفس سے مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ میں نے مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، امام، مقتدی اور اکیلا آدمی۔ امام اور اکیلا آدمی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر مقتدی اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو فرمایا کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اختلاف مقتدی کے بارے میں ہے، اکیلے آدمی کے بارے میں اور امام کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اس پر مفتی صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ امام اور اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ اپنی بنیادی کتابوں سے ناواقف ہیں یا یہ جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی جو کتاب ہے ہدایہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ نماز کے 6 فرائض ہیں، ان میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوتی، یہ بات ان کی بنیادی کتابوں کے خلاف ہے۔ اب یہ بتائیں گے کہ یا انہوں نے اپنی بنیادی کتابیں پڑھی نہیں ہیں یا یہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اختلاف مقتدی میں ہے۔ ان کی یہ بات ان کی بنیادی کتابوں کے بالکل خلاف ہے، یا تو انہیں یہ علم نہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کر اس کو چھپانے کی اور لوگوں کو قریب لانے کی میرے اس بھائی نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ہدایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر 47 پر باب صفت الصلاۃ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے جو فرض ہیں وہ 6 ہیں، یعنی جن کو چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور ان 6 کے اندر فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اگر مقتدی فاتحہ پڑھے گا پیچھے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن امام کے اندر اور اکیلا نماز پڑھنے والا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ فاتحہ نہ پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات درست نہیں، ان کی کتابوں کے مطابق اس کی نماز ہو جائے گی۔ بلکہ آگے جائیں صفحہ نمبر 50 ہدایہ کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے فقرات الفاتحتی وضم السورۃ الیہا، فاتحہ کا پڑھنا اور فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، لا تتعین رکنا عندنا، کہ وہ ہمارے ہاں رکن کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور آگے جا کر انہوں نے کہا کہ فقلنا بوجوبہما، ہم ان چیزوں کے وجوب کے قائل ہیں۔ تو فقہ حنفی میں نماز کے واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب قاری سننے والے میرے محترم سامعین فیصلہ کریں گے یا یہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ سچے ہیں یا ان کی کتابیں سچی ہیں۔ مفتی صاحب آپ مدرس ہیں، محل نزاع بھی سمجھتے ہیں، محل اختلاف بھی سمجھتے ہیں، محل اختلاف، محل نزاع اور نفس مسئلہ آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، آپ نے اپنی عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں نے کوئی بات چھپائی ہے، حالانکہ چھپائی آپ نے ہے۔ دیکھیں احناف کے نزدیک فرائض اور واجبات جو ہیں ان کا الگ الگ درجہ ہے، محدثین کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ اب احناف کے نزدیک قرات کرنا فرض ہے، 114 صورتوں میں سے اگر نماز کے اندر کسی نے 3 آیات بھی پڑھ لی تو قرات والا فرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ آپ نے کہا تھا جی میں اپنی بنیادی کتابوں کو نہیں جانتا، یہ ہدایہ کے اندر ہی باقاعدہ لکھا ہے وفیہا واجبات کا قرات الفاتحہ تھی،
کہ اس میں واجبات ہیں، اور واجبات میں سے ایک سورہ فاتحہ کی قرات کرنا ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے تحتاوی، اس تحتاوی میں حاشیہ تحتاوی، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے حاشیہ تحتاوی کے اندر، فصل فی واجبات الصلاۃ وہو ثمانیۃ عشر شیئا، کہ نماز کی جو واجبات ہیں وہ 18 ہیں۔ نمبر 1 قراءۃ الفاتحۃ وضم سورۃ، سورہ فاتحہ کی قرات اور سورت کو ملانا۔ اور یہی بات در مختار کے اندر بھی لکھی ہے کہ ولہا واجبات وہی قراءۃ فاتحۃ الکتاب، کہ اس کے واجبات ہیں ان میں سے ایک فاتحہ کی قرات کرنا، وضم سورۃ، اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا۔ یعنی ہماری بنیادی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ فاتحہ جو ہے یہ فرائض میں سے تو نہیں ہے، لیکن فاتحہ یہ واجبات میں سے، فرض جو ہے وہ صرف 3 آیات کے بقدر قرات کرنا ہے، اور واجبات میں سے یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب اگر نماز میں رہ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب یہ مسئلہ ہے۔ اب میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ آپ ہی بتلا دیں کہ اگر کوئی واجب نماز میں رہ جائے تو احناف کے ہاں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، بشرطے کہ سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ آپ نے بھی سجدہ سہو کا ٹانکا ساتھ لگایا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ احناف کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے یا واجب رہ جائے اس سے، پھر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، چاہے اس نے سجدہ سہو جان بوجھ کر نہیں کیا یا بھولے سے نہیں کیا، دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امام سے سورہ فاتحہ رہ جائے تو واجب رہ گیا، مقتدی سے اکیلے آدمی سے رہ جائے تو واجب رہ گیا، اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ بھی کہیں گے نماز نہیں ہوگی۔ ہماری بنیادی کتابوں میں یہی لکھا ہے، لہذا میرا مسئلہ اپنی بنیادی کتابوں کے عین مطابق ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں بتاتا ہوں، ہماری بنیادی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں سے کسی کا ایک رکمہ رہ جائے، یہ میں آپ کو اذا ترک من الفاتحۃ آیۃ، کسی نے سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت کو چھوڑ دی، واجب علیہ السجود، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ایک آیت یا ایک آیت بھی سورہ فاتحہ میں سے کسی نے چھوڑ دی تو امام اور اکیلے میں سے، اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں جی کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ سجدہ سہو کی قید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جو واجب کا نقصان ہوا ہے وہ سجدہ سہو سے پورا کرے گا۔ اگر واجب کے نقصان کو سجدہ سہو سے پورا نہیں کرے گا اس کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ آپ اگر صرف یہی کتاب دیکھ لیتے، نماز کی کتاب، اس کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جمہور صحابہ و تابعین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اس بات کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہے، اور نیچے لکھا کہ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کی قرات فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو یہ آپ کے مولانا عمران لاہوری، ایوب لاہوری صاحب ہیں، اور تحقیق و افادات کے محدث الاثر علامہ ناصر الدین البانی، ان کے نزدیک بھی احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے، اور واجب کے چھوٹ جانے کے بعد اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا میری جو بات ہے وہ اپنی بنیادی کتابوں کے اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے یا سورہ فاتحہ اس سے رہ جائے تو اور سجدہ سہو بھی نہ کرے، تو اب آپ اپنی عوام کو بتلائیں کہ احناف کے نزدیک اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟